جمعے کے دن چلتے پھرتے یہ اللہ کا نام پڑھیں، ہر پریشانی، ہر مشکل منٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ بہت ہی خاص وظیفہ، کسی کو مت بتانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ جمعے کے دن کا بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ بڑی توجہ سے وظیفے کو سمجھ لیجئے گا۔ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، غیبی دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے۔ فائدہ نہ ہو تو کہنا، جو بھائی بہن اکثر کہتے ہیں ہم پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تنگ دستی میں، بے روزگاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اور اس کے آپ لوگوں کو اگر فائدے معلوم ہو جائیں تو کوئی ایسا دن نہ ہو کہ آپ یہ وظیفہ نہ پڑھیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی خاص بات یہ ہے، اتنی اس کو دولت مل جاتی ہے کہ وہ ساری زندگی پھر یہ وظیفہ پڑھتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ اگر کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، آپ سکون سے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جمعے کے دن کو آپ تمام لوگ جہاں کہیں موجود ہو، گھر میں، دفتر میں، جس جگہ پر موجود ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جو میرے بہن بھائی باہر رہتے ہیں وہ بھی لازمی یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے آپ کو بہت ہی فائدے ہیں، نقصان کوئی نہیں ہے، آپ کو بے شمار فائدے ہیں۔ عمل کو اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح اس وظیفے کو سمجھ لیں، تاکہ جب آپ لوگ کرنے لگیں تو آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی پیش نہ آئے۔ ناظرین، توجہ سے آخر تک دیکھیے گا تاکہ وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین، جمعے کے دن کی بہت فضیلت ہے، یہ بہت ہی برکت والا دن ہے۔ جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ روز جامعہ میں ایک ایسا وقت ہے جس میں دعا رد نہیں کی جا سکتی۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں، جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتا رہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے سکون سے جہاں کہیں موجود ہو بیٹھ جاؤ، درود پاک پڑھ لو۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لو۔ یہ وظیفہ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ جگہ کی کوئی پابندی نہیں، نہ ہی وقت کی۔ آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں، جو آپ لوگوں کے اکثر سوالات ہوتے ہیں کہ اس وظیفے کو ہمیں کتنے دن تک پڑھنا ہے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ تو آپ لوگ ویسے تو یہ عمل جو ہے وہ ایک دن کا عمل ہے، صرف جمعے کے دن کا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ہر جمعے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کا کوئی نقصان نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو آپ لوگ جتنے دن پڑھنا چاہیں اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ اس وظیفے کو جب ایک بار پڑھو گے آپ کی حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ جو لوگ تکلیف میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ان سب کو اس عمل کی اجازت عام ہے۔ اب آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، دنیا کے جس کونے میں
جس گاؤں گلی میں آپ لوگ موجود ہوں، جیسے ہی ویڈیو سامنے آئے سب سے پہلے آپ کو ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ پوری ویڈیو دیکھ کر عمل کی اجازت تو آپ کو ویسے ہی ہے، جو ویڈیو دیکھے گا اس کو اجازت تو ہے، لیکن آپ لوگ مکمل ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ سکے۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے جب بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگے سکون سے بیٹھ جائیں۔ ایک دن میں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو خود نتیجہ نظر آئے گا۔ سب سے پہلے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ جمعے کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں سے سب سے زیادہ افضل اور مبارک دن ہے۔ خصوصی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کچھ اور ہی فضیلت ہے۔ بلاشبہ درود شریف ایک فضیلت والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے جو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں، اتنا مقام اور کسی کو نہیں بخشا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خصوصیات سے نوازا ہے، پر ایک خاصیت جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے، وہ درود شریف ہے۔ درود شریف ایک سلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے بے بہا فوائد ہیں جس سے دنیا آخرت کی بھلائی اور کامرانی ممکن ہے۔ درود شریف ایک دعا بھی ہے جس سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں طلب کی جاتی ہے اور سلامتی بھی طلب کی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور محبت کے علاوہ وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر مشروع کیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے کچھ دیجیے، میں تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار درود پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا، ہتھیلی بند کر دو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری پڑی تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، بلاشبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے چاہے تم جہاں رہو۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔
اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم کہے۔ سب سے پہلے جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھ لیجئے گا، اور اس کے فوراً بعد ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی اگر آپ کو یاد ہو تو وہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں، یا چھوٹے سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو اب کیا پڑھنا ہے یہ بڑی توجہ سے آپ کو سمجھنا ہے۔ درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کر لیں جو آپ کی حاجت ہو۔ پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کر لیں جو آپ کی حاجت ہو۔ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ جس ترتیب سے بتا رہی ہوں اسی ترتیب سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے تو آپ کو تبھی فائدہ ہوگا۔ اپنی طرف سے نہ ہی تعداد میں کوئی کمی بیشی کیجیے گا، نہ وظیفے کو پڑھنے میں جس طرح بتا رہی ہوں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کیجیے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو آپ کی حاجتیں ہوں، جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوں، ذاتی مکان چاہیے ہو، بینک میں آپ کو رقم چاہیے ہو، آپ کے بینک میں دولت ہی دولت ہو جائے گی، اسی لیے وظیفہ پڑھنا ہو، کوئی فوری رقم چاہیے ہو جو آپ کے معاملات ہوں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر خواہش، ہر دل کی تمنا اللہ پاک نے چاہا تو وظیفہ پڑھتے ہی فوراً پوری ہوگی۔ بڑی سے بڑی آپ کو کوئی رقم چاہیے ہو تو بس نیت کرنا، مثال کے طور پر 50 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں 5 لاکھ چاہیے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمیں ذاتی مکان چاہیے، ہم اس کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہمارا قرض ختم ہو جائے، ہم اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جو آپ کے مسائل ہوں، حاجتیں ہوں، ایک حاجت ہو، 100 حاجتیں ہوں، 100 مسائل ہوں، ان کی نیت پہلے لازمی کر لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ حاجتوں کی نیت کر لیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ بات آپ بڑی توجہ سے سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیجئے گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب عمل جو ہے وہ پوری ترتیب سے سمجھیے گا۔ ابھی آپ کو پورا عمل سمجھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وظیفہ پڑھتے وقت کوئی بھی پریشانی پیش نہ آئے۔ جب پہلا کلمہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ آپ لوگوں کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہا کریں، کیونکہ استغفار ہر طرح کی طاقت، قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنے تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت و قوت کو بڑھا دے اور تم
جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات مصیبتوں سے آلودہ ہے۔ نفس شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے۔ کثرت ذنوب نے ہم پر آفات و دہلیات اور مصائب و آلام کی وہ پہاڑ توڑے کہ الامان الحفیظ، حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا، لغزش اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے صاحبان ایمان کو بار بار گناہوں کے تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10 آیات مبارکہ توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع الی اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار، توبہ، باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معیشت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 11 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ اس کے بعد حدیث کی کتابوں میں ایک دعا آتی ہے، یہ دعا اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری لگتی ہے اور پڑھنے والا بھی میرے رب کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے پہلے فائدے سن لیں، یہ کتنی عظیم دعا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ اسی وقت معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس بندے کا ہاتھ تھام کر اسے جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تیسرا، اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے پر نعمتیں اتنے انعام فرمائیں گے کہ وہ بندہ کہے گا، اے رب میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اور اس دعا کے پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ! تو اس دعا کو پڑھنے کی عادت بنا لیں، روزانہ چاہے ایک بار ہی ہو، ضرور پڑھیے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی فائدے مند دعا ہے۔ آئیے سب مل کر اس بار اس دعا کو ضرور پڑھتے ہیں۔ رب الاسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھے رب مانگ کر راضی، اے اللہ میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان کے راضی اور تیرے بھیجے ہوئے پیارے دین
اسلام کو سچا دین مان کے راضی اللہ اکبر کتنا پیارا ترجمہ ہے اور کتنی پیاری کتنی بہترین دعا ہے۔ تو اس دعا کو یاد سے روزانہ ایک بار ضرور پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ دل میں بڑا سکون اور دل بڑا منور ہوگا اور کائنات کا رب اس بندے سے راضی رہے گا۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام یا مجیبو 111 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد وہی درود پاک پڑھ لیں جو وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں، اپنی حاجتوں اور پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا اور آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔